کہ آپ کے پاس ایسی کوئی ڈائری ہے جس میں آپ روزانہ کے گناہ لکھتے ہیں؟ ایک دن کے گناہ لکھ کر دیکھیے گا کہ آج صبح سے شام تک میں نے کیا کیا گناہ کیا۔ یہ تھرمامیٹر ہے اپنی نیکی اور اپنے دین کو پرکھنے کا اور پہچاننے کا۔ السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ رات 8 بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی بہترین واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ روزانہ رات 10 بجے آنے والے سفر معراج کے شاندار سلسلے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا، ایک مرتبہ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ معراج کے واقعے کی سیریز کو دیکھیے، انشاءاللہ بہت اہم ہے اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ بغداد میں ایک بہت ہی گنہگار انسان تھا، لیکن اس کی ماں بہت نیک اور صالحہ تھی۔ اس شخص سے جب بھی کبھی گناہ ہوتا تو وہ اس گناہ کو ایک کتاب میں لکھ لیتا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے جب وہ اپنے دن کے تمام گناہ کتاب میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نکل کر باہر دیکھا تو نہایت خوبصورت، حسین و جمیل اور محجبین لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے پوچھا کیا چاہیے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میرے پاس یتیم بچے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ بھی کھانے کو میسر نہیں۔ نوجوان نے کہا اچھا اندر چلی آؤ۔ اس شخص نے اس لڑکی کو گھر کے اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اس عورت کو دیکھ کر اس شخص کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ عورت جان گئی کہ اس بندے کی نیت خراب ہے، اس کے جی میں اب برائی آئی ہے۔ اس شخص نے اس عورت کو زبردستی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تو اس عورت نے زور سے کہا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، مجھے اس انسان سے بچا، اور اے اپنی موت کو بھول جانے والے انسان، مجھے تو تم اپنی موت سے غافل نظر آتے ہو کہ تم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ تم سے بہتر اور طاقتور لوگوں کو موت کھا گئی۔ ان کو بھی اس دنیا سے سوائے تھوڑی سی روزی اور تھوڑے سے کپڑوں کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، اور جو منزلیں اور بڑے بڑے گھر انہوں نے آباد کیے وہ بھی خالی رہ گئے، اور تم خود بھی کل یا اگلے روز تنے تنہا قبرستان میں جا کر بس جاؤ گے، ان کی ہمسائیگی میں تم بھی چلے جاؤ گے۔ کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میری فریاد کو سن لے اور اس انسان سے مجھے بچا۔ اس شخص نے جب یہ فریاد سنی تو بہت رویا اور اس عورت کو چھوڑ دیا۔ اس شخص نے اس عورت کو کھانے کی چیزیں دی اور یہ کہہ کر اسے روانہ کیا کہ یہ اپنے بچوں کو کھلا دے۔ میں بہت گنہگار انسان ہوں، اپنے بچوں سے کہنا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرے کہ میرے گناہ معاف کر دے، اور جو گناہ میں اپنی کتاب میں لکھتا رہا وہ گناہ معاف ہونے کے بعد مٹ جائے۔ اس عورت نے چاہتے ہوئے اس شخص کو بہت دعائیں دی۔ جب وہ عورت چلی گئی تو بندے نے اپنی کتاب، اپنی ڈائری، اپنی بک نکالی۔ اس میں لکھنے لگا کہ میں نے آج ایک عورت سے زنا کرنا چاہا۔ کتاب کھولنے بیٹھا، جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کھولا تو اس پر کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ تمام کتاب چھان مار دی، لیکن گناہوں کا تمام ریکارڈ کتاب سے پاک ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں کو کہا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ پاک سے ایک عورت کے ہاتھ پر صلح کر لی ہے۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور دعا کی کہ اے رحمان، جیسے آپ نے میرے گناہ مٹا دیے ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ یہ کہہ کر سجدہ کیا۔ ماں نے جب دیکھا کہ سجدہ لمبا ہو گیا ہے تو اس کو حرکت دی، دیکھا کہ روح پرواز ہو چکی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس واقعے میں ایک سے زائد اسباق ہم کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ میں روزانہ جو گناہ کرتا ہوں ایک ڈائری میں اپنے گناہ لکھنا شروع کروں گا، تو بہت ممکن ہے ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کو دیکھ کر شرم آ جائے گی، اپنے گناہوں کو دیکھ کر ڈر لگنے لگے گا۔ کہ آپ کے پاس ایسی کوئی ڈائری ہے جس میں آپ روزانہ کے گناہ لکھتے ہیں؟
ایک دن کے گناہ لکھ کر دیکھیے گا کہ آج صبح سے شام تک میں نے کیا کیا گناہ کیا، کتنے گناہ کیے، اللہ کو کیسے کیسے ناراض کیا، اللہ کے کس کس حکم کو توڑا، اللہ کے کس کس حکم کی میں نے حکم عدولی کی، اور میں نے اللہ کی کیسی کیسی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ ایک ہی دن کا ریکارڈ لکھ کر دیکھ لے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تھرمامیٹر ہے اپنی نیکی اور اپنے دین کو پرکھنے کا اور پہچاننے کا۔ پتہ چلے گا کہ ہماری دین اور ہماری دنیا دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ہم دنیا کے بارے میں بڑے حساس، لیکن دین کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کتنے بے فکر ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا اہم پیغام اور سبق ہمیں اس واقعے سے یہ لینا چاہیے کہ اس عورت نے جب اس نوجوان کو موت کی یاد دلائی، اللہ سے دعا مانگی، تو کیسے وہ ڈر گیا۔ گناہ کا موقع ہمیں بھی کئی مرتبہ ملتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ کتنی مرتبہ آپ کو گناہ کا موقع ملا ہے، اور کتنی مرتبہ اللہ کی طرف سے ایک الارم بجا ہے کہ یہ گناہ نہ کرو؟ آپ کے ضمیر نے آپ کو آواز دی ہوگی، یا کسی نے آپ کو سمجھایا ہوگا۔ یہ الارم کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں، کبھی اپنے ضمیر کی شکل میں، تو کبھی کان میں پڑنے والے قرآن کی کسی آیت کی شکل میں، تو کبھی موبائل پر نظر آنے والے کسی دینی بیان کی کلپ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اللہ کا یہ الارم آپ کو سنائی دے سکتا ہے۔ آپ نے کبھی اس پر دھیان دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر کر یہ گناہ چھوڑ دینا چاہیے؟ دوستوں اور ساتھیوں، کئی مرتبہ ہماری زندگی میں یہ موقع اللہ ہمیں دیتے ہیں۔ اس نوجوان کو موقع ملا، وہ باوجود قدرت رکھنے کے زبردستی کر سکتا تھا چاہا تو، لیکن اس نے اللہ سے ڈر کر توبہ کر لی، معافی چاہ لی، صلح کر لی۔ اللہ نے دیکھو دنیا میں کیسا انعام دیا کہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ جو اللہ اس دنیا کی کتاب سے گناہوں کے مٹانے پر قادر ہے، وہی اللہ اعمال نامے سے گناہوں کے مٹانے پر بھی قادر ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس واقعے سے ایک اچھا سا سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے، ہمیں سمجھا دے کہ زندگی کیا ہے، ہمیں سمجھا دے گناہ کیا ہے، ہمیں سمجھا دے توبہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی، کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔